آج کا میرا موضوع توکل سے ریلیٹڈ ہے جی. کتنی ہی بیچاری عورتیں ہیں جو جلد باز ہوتی ہیں اور بہت جلدی اپنا گھر خراب کر لیتی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ سالوں میں چینج آئے. سالوں میں چینج نہیں آتا، کبھی بھی حالت نہیں بدلتی، دہائیوں میں حالتیں بدلتی ہیں اور آپ کا گھر بنتے بنتے بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور توکل ہمیں کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا توکل کس چیز کا نام ہے. تو توکل یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے مجھ کو دی ہے یہ اللہ کی مرضی سے میرے لیے یہی فائدہ مند ہے اور ہم اس پہ خوش ہو جائیں. جب اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، یقینا رزق صرف مال دولت نہیں ہوتی. رزق ہوتا ہے میری آنکھیں رزق ہے، میرے ہاتھ رزق ہے، میرے کان رزق ہے، میرا چلنا پھرنا رزق ہے، اچھے ماں باپ رزق ہے، اچھا شوہر رزق ہے، اولاد رزق ہے. ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، بڑی ہی ناشکری کرتے ہیں. شیخ سعدی نے کہا تھا کہ اللہ کی نعمتیں کھا کر ہمارے دانت ٹوٹ گئے لیکن زبان ناشکری سے باز نہیں آئی. اور ہم ایسے ہی واقعہ ہوئے. بہت سب کچھ ہوتا ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ ہمیں بچے بھی دے دیتا ہے، ہماری شادی بھی ہو جاتی ہے. آپ اس بات پر رولا ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں کہ میرا منڈا نہیں ہے. یار تجھ کو اللہ نے بیٹیاں تو دے دی، کہیں تو کسی کے پاس تو کچھ بھی نہیں. اور جن کے پاس بیٹے اور بیٹیاں دونوں چیزیں، تو قرآن میں اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ میں جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں نہ دوں. تو اب یہ بھی رکھا کریں کہ کئی لوگ ایسے جن کے پاس اب نارمل بچے اللہ نے دے دیے. تو آپ اگر بچے مانگ رہے ہیں اللہ نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے آپ کے حصے میں نارمل ہو، اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا. تو آپ ہر جگہ پر توکل سے کام لیں کہ جو میرے لیے ہو رہا ہے بہتر ہے. اگر آپ اس سے زیادہ کریں گے، شکوہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دے دے گا، پھر سنبھالتے رہنا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ بچے مانگ رہے ہیں، کڑی ہے کڑیاں ہیں آپ کا، تو منڈا مانگ رہے ہو سکتا ہے کل کو منڈا پیدا ہو کر آپ دونوں کو قتل کر دیں، ماں باپ کو. وہ ایسا نافرمان بنے، ہو جاتا ہے نا ایسا. کتنا ہوتا ہے کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بیٹے نے ماں کو قتل کر دی. بیٹا پتہ نہیں کیا چاند چڑھا ہے، اللہ کو پتہ ہے اپنے غیب کی علم کی وجہ سے. اس لیے جو آپ کے پاس ہے نا وہ سمجھ لو کہ خیر ہے. باقی آپ کی اپنی تربیت ہے، آپ کا اپنی سوسائٹی ہے، وہ آگے آپ کیا اس کو بناتے ہیں یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ نے اللہ کے ساتھ کبھی گلہ نہیں کرنا. اگر آپ ایک گلی میں رہتے ہیں نا تو آپ ذرا دیکھ لیں، کسی کے پاس بائک ہے، کسی کے پاس سائیکل ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس کچا مکان ہے، کسی کا پکا مکان ہے پرانے طرز کا بنا ہوا، کسی کے پاس ڈبل سٹوری ہے ماڈرن، کسی کے پاس ٹرپل سٹوری ہے، کسی کے پاس سنگل سٹوری. ہر بندہ عجیب ہے، ہر بندہ اپنے اپنے ساتھ میں لگا. لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. جس کے پاس بڑی گاڑی ہے ہمارا دل کرتا ہے اس کو آگ لگا دے، یہ بغض ہے. جو اللہ نے آپ کو بائک دیا ہے نا یہ اس کی ناشکری ہے. بائک والا اگر یعنی اپنا گھر ہے پرانے طرز کا بنا ہوا ہے، چھوٹا گھر ہے، وہ اگر ڈبل سٹوری والے سے حسد کر رہے ہیں نا، تو جو آپ کو اللہ نے آپ کا گھر دیا ہے نا 5 مرلے کا چھوٹا سا، آپ اس پر اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں لوگ پائپوں میں رہ رہے ہیں، پلوں کے نیچے رہتے ہیں. جب باڑھ آتی ہے تو وہ اڑ جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں. تو آپ ناشکری کر رہے ہیں اللہ کی. آپ جتنا اللہ کا شکر کریں گے جس حال میں آپ ہیں تو اللہ آپ کو اور دے گا. یاد رکھیں زندگی ختم نہیں ہوتی. زندگی 2 3 4 سال 5 سال کی نہیں ہوتی، 10 20 سال کی بھی نہیں ہوتی. بڑی عمر گزر جاتی ہے. تو آپ ہر دور میں جی اللہ کا شکر کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو صحیح سلامت پیدا کیا. آپ کے پاس آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، بھلے بیٹیاں بھلے کچھ بھی نہیں، ایک دوسرے سے محبت ہے، یہی کافی. زندگی گزارنے کے لیے میاں بیوی آپس میں محبت کرے نا تو یہ کافی. یار بچے کیا کر رہے ہیں، کتنی زندگی کیا آپ کر رہے ہیں. فرض کرو آپ کی عمریں 60 سال ہو گئے تو بچے لے کے تسی سچ مارنے نہیں دیتے تو ٹھیک ہے، کہو اللہ تعالیٰ شکر ہے. بچہ اللہ دے دیتا، بچے کو بھی بیماری لگ جاتی ہے، آپ اس کے لیے لے کر بھاگے پھرتے، آپ کا مکان بک جاتا، سارا کچھ بک جاتا، پھر بھی ٹھیک نہ ہوتا. اللہ کی جو منشا ہے اس کو سمجھے. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر اللہ نے کسی کو بیٹے دے دی ہے تو پھر بھی اس میں آپ کو حسد کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہی نہیں ہے. نہ منڈے کا اس کے پاس اختیار ہے، نہ بیٹی کا اس کے پاس اختیار ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے تو خاص قسم کے جنسی تقاضا پورا کرنا ہے، حیوانی تقاضا. وہ بچہ ہو جائے، وہ بوڑھی ہو جائے، کوئی پتہ ہی نہیں. تو یہ مردانگی تو ہے ہی نہیں. میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں جس کے پاس 10 15 بچے ہو جاتے ہیں نا، کہتے ہیں وہ بندہ بڑا بھی اتنا سی تو بڑا مرد. یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. 4 شادیاں کسی کی ہوں، 5 شادیاں ہوں تو آپ میرا خیال ہے کہ ہر سال 5 بچے پیدا ہو سکتے ہیں. یہ مردانگی ہے ہی نہیں. یہ 100% اللہ کا کرم ہے. ہم چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ہمارے پاس بچے ہیں، بچے پل بڑھ رہے ہیں. ہر چیز پہ اللہ کا کرم ہے. ہماری اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں. میں بول رہا ہوں، میری زبان ابھی بند ہو سکتی، میں کچھ بھی نہ کروں، اشاروں میں باتیں کروں، میرے ہاتھ بھی رک سکتے. فالج ہوتا تو بندہ چپ کر کے بیٹھ نہیں جاتا. خون ایک جگہ پر چلنا بند ہو جائے تو بندے تو ہاتھ رک جاتے ہیں.
تو آپ نے ہر جگہ پر اللہ کا شکر کرنا. آپ جس حالت میں اس حال میں خوش رہیں. بندہ آپ کے ساتھ اونچا بولتا ہے کافی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ گوانڈیاں دا بندہ وہ اپنی بڑی نو روز کوٹتا, ٹھیک ہے نا. اپنے سے نیچے دیکھنا ہے. میں آپ کو بڑی خوبصورت حدیث سناتا ہوں جس پر آپ اس بات پر میں ختم کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے جس میں آپ پر ناشکری کا کوئی جملہ نہ آئے, ناشکری کا کوئی پہلو نہ آئے, تو اس حدیث کو یاد کر لیں. نبی پاک نے فرمایا کہ آپ زندہ رہنا تو آپ اپنے سے نیچے دیکھ کر زندہ رہیں. آپ کے اندر ناشکری آئے گی نہیں, کیونکہ ہم سے نیچے کتنے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں, تو آپ کو فوراً جواب مل جائے گا. میں یہ دعویٰ کرتا ہوں جو مجھے سن رہا ہے نا وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے. لیکن آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں, نیچے نہیں دیکھتے. آپ نیچے دیکھیں, آپ اپنے رشتہ داروں میں سب سے اچھے ہیں, آپ اپنے دوستوں میں سب سے اچھے ہیں, آپ کی بیوی ساری دنیا سے اچھی ہے, آپ کے بچے ساری دنیا سے اچھے ہیں. نیچے تو دیکھو تان بوتھے چکے, ٹھیک ہے جی. ہاں, توکل رکھیں اور جو آپ کو اللہ دے رہا ہے سمجھے کہ یہی میرے اللہ کی حکمت ہے بس. اور آپ میں سے نیچے دے کر زندگی گزارو. آپ پھولوں کی طرح خوش رہیں. مقابلہ, جلد بازی, انہوں کر دی, تب کچھ نہ کرو. کتنی زندگی ہے, جتنی زندگی ہے اس پر خوش رہیں. اور آج کے دن کو کل پر اہمیت نہ دیں. آج آپ کا, کل پتہ نہیں کس کا ہے, پتہ نہیں کب ہم مر جائیں. ٹھیک ہے جی, دعا میں یاد رکھیں.